اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، بخاری شریف میں مروی ہے کہ بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے باب الریان کہا جاتا ہے، اور اس سے قیامت کے دن روزے دار ہی داخل ہوں گے، جبکہ الاحسان میں ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے تھا اس سے بچا، جو کچھ گناہ وہ پہلے کر چکا تھا، یہ روزہ ان سب گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور بخاری شریف میں ایک اور مقام پر ہے کہ جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور فرما دے گا۔ اور ابو یعلا کے اندر مروی ہے جس نے ایک دن کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا تو اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا ایک کوا اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے اور یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو کر مر جائے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے اتنا اللہ اسے جہنم سے دور کرتا ہے۔ اور جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز یا سرخ رنگ کے یاقوت سے بنایا جائے گا۔ اور ابن ماجہ میں ہے کہ ہر شے کے لیے ایک زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، بے شک روزہ آدھا صبر ہے۔ ایمان کے اندر مروی ہے روزے دار کا سونا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح کرنا اور اس کا عمل مقبول ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر شعب الایمان میں مروی ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں صبح اٹھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، مانو دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں۔ حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں کہ اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح شعب الایمان میں ایک اور جگہ پہ مروی ہے کہ جس کو روزے نے کھانے پینے سے روک دیا، جن چیزوں کی وہ خواہش رکھتا تھا تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے پھل کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا، اور قیامت والے دن روزے داروں کے لیے سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھانا کھائیں گے۔ حالانکہ لوگ تو اس وقت حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، یعنی لوگ تو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر حساب و کتاب کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ جلد از جلد حساب و کتاب شروع ہو، ہمیں اس روزے محشر کی تکلیف سے نجات ملے۔ لیکن روزے دار اس وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے مان نوازی کے مزے لوٹ رہے ہوں گے، اور روزے قیامت ایک منادی اس طرح سے ندا کرے گا کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کی کھیتی یعنی عمل کے برابر اجر دیا جائے گا، سوائے قرآن والوں کے یعنی عالم قرآن اور روزے داروں کے، کہ انہیں بے حد و حساب اللہ تعالیٰ اجر عطا کرے گا۔ اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں 3 سال تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہا، اور ایک مکی شخص روزانہ دوپہر کے وقت طواف کعبہ کرتا اور 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا، پھر مجھے سلام کرتا اور اپنے گھر چلا جاتا، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نیک بندے سے محبت ہو گئی۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ شخص سخت بیمار ہو گیا ہے۔ میں عیادت کے لیے حاضر ہوا تو اس نے مجھے وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیں اور میری نماز جنازہ ادا فرمائیے گا، اور مجھے تنہا نہ چھوڑیے گا بلکہ ساری رات میری قبر کے پاس تشریف فرما رہیے گا، نیز منکر نکیر کی آمد کے وقت مجھے تلقین بھی فرمائیے گا۔ چنانچہ میں نے اس بات پر حامی بھر لی۔ چنانچہ اس کے انتقال کے بعد میں نے حسب وصیت عمل کیا، قبر کے پاس حاضر تھا کہ مجھے اونگ آ گئی، اور میں نے غیبی کی آواز سنی کہ اے سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کو تیری تلقین اور قربت کی کوئی حاجت نہیں، اس لیے کہ ہم نے خود ہی اس کو انس دیا اور تلقین بھی فرمائی ہے، یعنی قبر کے سوالات کے جوابات بھی بتائے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ اس کو یہ رتبہ کس وجہ سے ملا ہے؟ آواز آئی کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ رتبہ عطا کیا ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ایک رات میں نے یہی خواب 3 مرتبہ دیکھا، پر میں نے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل مجھے بھی اپنے فضل و کرم سے ان روزوں کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستوں، ان تمام تر روایات سے پتہ چلا کہ روزہ دار ایک ایسا خوش نصیب بندہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ
کی اتنی کرم نوازیاں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، اور وہ کرم نوازیاں اتنی بڑی ہیں کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی روزے دار سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اور روز محشر جو اتنا خطرناک دن ہوگا اور لوگ حساب و کتاب کے انتظار میں کھڑے پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے، اور انسان پر انتہائی بے چینی اور گھبراہٹ کا عالم طاری ہوگا، لیکن روزے دار اس وقت بھی اس بے چینی، گھبراہٹ اور پیاس سے محفوظ رہیں گے، اور روزے دار وہاں سونے کے دسترخوان پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی اور اس کے پھلوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کی محبت کو حوروں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، چنانچہ ہر بندہ حوروں کی خواہش رکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے دار کو یہ فضیلت عطا کی کہ حوریں خود روزے دار کی منتظر ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کے سوالات کے جوابات ہم پر انتہائی آسان ہو جائیں اور ہمیں قبر کے اندر گھبراہٹ یا عذاب نہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر عمل کی جزا ہے، لیکن روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رمضان المبارک کی قدر کرنے اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر ان تمام کمالات سے مشرف ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں، اور جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص الخاص بندوں اور روزے داروں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔